ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سارے پیارے پیارے بھائیوں کو یہ پتہ ہے کہ آج ہمارا مضمون درود شریف سے وابستہ ہے۔ کافی ساری ہم نے احادیث سنی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ ان سارے درود شریف میں ایک درود شریف ہے جس کو کہتے ہیں درود تاج۔ درود تاج یہ ایسا خوبصورت درود ہے جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور بعضوں کو یہ بڑا چبھتا ہے، بعضوں کو یہ بڑا چبھتا ہے اور کہتے ہیں جی اس میں بڑے شرکیہ کلمات ہیں۔ یہ آج نہیں کہا انہوں نے، یہ آج یہ جب سے یہ لکھا ہوا ہے تب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کا جواب دیا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک جملے پہ انہوں نے جواب دیا، ایک جملے پہ۔ کس جملے پہ؟ ایک جملے پہ جواب دیا اور 60 آیات قرآنیہ اور 300 احادیث سے دلائل دی اور بتایا کہ یہ جملہ شرکیہ نہیں ہے بلکہ عین اسلام ہے، عین اسلام۔ وہ جملہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود تاج جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، بڑا سادہ سا اس کا معنی ہے، اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے ان پہ درود بھیج، اے اللہ تو بھیج۔ جیسے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے، آپ کی شان کے مطابق ویسے درود بھیج دیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جلد 2 صفحہ 707 میں اس کو لکھا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا درود یہ ہے سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، وہ فرشتوں کے سامنے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرتا، صفت و ثنا بیان۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہوگی، افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ تو اس کا بڑا سادہ سا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم رپیٹ میں کوئی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ رپیٹ میں بات نہیں کرتا کہ جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی دوبارہ نہیں وہ کرے گا، بلکہ آنے والی گھڑی میں اللہ تعالیٰ اس شان سے بڑھ کے کوئی شان والا اللہ تعالیٰ جملہ ارشاد فرمائے گا۔ تو یہ اس آیت قرآنی کا معنی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ تو جس نے یہ درود تاج لکھا نا اس نے بڑے خوبصورت موتیوں کے ساتھ اس کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، صاحب تاج، صاحب تاج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج تو پہنا نہیں کبھی بھی۔ آپ جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے اس وقت لوگ جو بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ تھے
وہ سونے کے تاج پہنتے تھے اور بڑے بڑے اونچے اور لمبے تاج پہنتے، جس طرح کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مصر کے جو بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنے سر اور گردن کے سائز سے بڑے بڑے اونچے تاج پہنتے تھے تاکہ ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سونے کا تاج پہنا نہ چاندی کا تاج پہنا، آپ نے تاج کوئی نہیں پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی شریف باندھی، اس پگڑی کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج فرمایا۔ یہ جو پگڑی ہے یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی پیار کرتا ہے، وہ پگڑی باندھتا ہے۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیان القرآن میں احادیث کے حوالے سے یہ لکھا ہے، غزوہ بدر والے دن جب فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں آئے اور پھر اس کے بعد سیدنا میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں آئے، تو جتنے بھی فرشتے میدان جہاد میں آئے سبھی نے اپنے سروں پر پگڑیاں باندھی ہوئی تھی۔ یہ اتنا مومن کے لیے پسندیدہ ایک اللہ تعالیٰ نے تحفہ رکھا ہوا ہے کہ مومن کے لیے یہ عزت اور شان ہے۔ اور جب بندہ مومن، اور یہ میں تجرباتی بات بتانے لگا، جب بندہ مومن پگڑی سر پہ رکھتا ہے نا، اس پگڑی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کئی گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی اپنی بڑی قوت ہے، اس کی اپنی بڑی شان ہے، یہ اپنے اندر بڑا اختیار رکھتی ہے، اور مومن کو ادھر ادھر بھاگنے سے، ادھر ادھر جانے سے یہ پگڑی روک کے رکھتی، برا کام نہیں کرنے دیتی۔ یہ پگڑی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاج ہے، تو جو آپ کا تاج ہے وہ ساری امت کا تاج ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اور آپ کی احادیث ہمیں یہ بتاتی، آپ نے فرمایا یہود تھے تو وہ صرف پگڑیاں رکھتے تھے سر پہ، عیسائی تھے وہ صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب عطا فرمایا ہے اس میں ٹوپی کے اوپر پگڑی ہے، ٹوپی کے اوپر پگڑی ہے، پہلے ٹوپی رکھیں پھر اس کے اوپر پگڑی باندھیں۔ اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے احادیث کے سارے خزانے سے یہ مجموعہ نکال کے دیا ہے کہ جو بندہ پگڑی سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم دوسری نمازوں کے مقابلے میں اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا۔ یہ تاج ہے، یہ کیا ہے؟ تاج ہے۔ اور بڑی ہماری یہ زندگی ہمارے سامنے، مومن کبھی اتار دیتا ہے کبھی پہن لیتا ہے، اس کے دل میں اس کی عزت و وقار نہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا شعار ہے۔ سکھ ہے نا، سکھ وہ دفتر میں جائے گا، وہ پڑھنے کے لیے جائے گا، وہ پڑھانے کے لیے جائے گا، وہ بزنس کرنے کے لیے جائے گا، وہ نوکری کرنے کے لیے جائے گا، اپنی پگڑی اس کے سر پہ موجود ہوگی، اس کا پاسپورٹ ہوگا، اس کے پاسپورٹ کے اوپر پگڑی کے ساتھ تصویر لگی ہوگی۔ اور مسلمان جب جاتا ہے تو وہ کہتے پگڑی اتار دو۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہے ہیں، انسائکلوپیڈیا آف باٹانیکا، وہ اس دیوار سے لمبی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پگڑی مسلمانوں کا نشان۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ سکھ بات ہے نا، لیکن انسائکلوپیڈیا باٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ پگڑی جو ہے یہ مسلمانوں کی نام۔ اور پاسپورٹ آفس میں وہ پگڑی اتارتے ہیں ہماری وجہ سے کہ ہمیں ضرورت ہے پاسپورٹ بنانے کی۔ اگر کوئی دلیر اور جرت والا آدمی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے واقف ہو اور وہ دلیری سے بات کرے تو وہ نہیں اتارتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی چلنے دو۔ وہ جو ایشو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام آباد سے ریجیکٹ ہو جائے گا اس لیے اتار دو، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اتار دو۔ ان کے سامنے جب مرضی کا مظاہرہ کرو کہ کوئی بات نہیں، ریجیکٹ ہوتا ہے تو دیکھ لیں گے، تم ہمیں پگڑی کے ساتھ بنانے تو دو۔ یہ صرف ان کی ایک بات ہے، اور جب پگڑی کے ساتھ تصویر بنا کے بھیج دو تو اسلام آباد والے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ پگڑی کے ساتھ بن کے آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو بندہ وابستگی اختیار کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج سمجھ کے اس کو پہنتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا، اس کے ثواب کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھ جاتا۔ تو یہ جو درود تاج ہے اس کا نام بھی صاحب تاج کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ پگڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے، پگڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ہے۔ بعض پڑھے لکھے لوگ جو دین سے تھوڑے سے دور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ضروری ہے غیر ضروری کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو بندہ نماز پڑھ لے کسی بھی کیفیت میں تو نماز ہو جاتی ہے، بندہ کسی بھی کیفیت میں نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ نے ہمیشہ نماز پگڑی کے ساتھ پڑھی، امام شریف کے ساتھ پگڑی، اور پھر انہوں نے کہا صاحب تاجی والمعراجی والبراقی والعلم، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاج والے ہیں، معراج والے ہیں، براق والے ہیں اور علم اور جھنڈے والے، اور پھر دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، اس جملے کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، آپ کے طفیل سے، آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصائب کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اس جملے کے اوپر ہمارے ذہن میں اور ہمارے دلوں میں عقیدہ ہمیشہ محفوظ ہونا چاہیے کہ یہ عین اسلام ہے، یہ عین اسلام ہے۔ میں اس کے اوپر آپ کو جو آیت مبارکہ سنانے لگا ہوں، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے، الانفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو عذاب نہیں دیا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باسعود یہ سبب بنا ہے کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نہیں دیا۔ عذاب چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود کی برکت سے، آپ کے سبب سے، آپ کے طفیل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی موجودگی کی وجہ سے امت کو عذاب نہیں دیا۔ اسی لیے آپ دافع بلا، دعاؤں کو دور، بلاؤں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کو، رنجوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ کبھی آپ کا وجود باسعود دور کر دیتا ہے اور کبھی آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب عقیدہ ہمارے ذہن میں موجود ہوگا نا تو پھر کسی جگہ پہ خرابی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی سکھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ بھی کروائی، عقیدہ بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ عقیدہ سکھا دیا کہ بیماری میں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے سبب کو اختیار کرنا یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ سبب کو اختیار کرنا، سر میں درد ہو رہی تھی تو اپنی امی جان سے کہا، اپنی بہن سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ سر درد کی گولی لا دیں۔ میں نے کہا اللہ شفا دینے والا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو اس سبب کو استعمال کرنا اسلام کے خلاف نہیں۔ تکلیف، بیماری، دکھ، درد اللہ دور فرماتا ہے، کبھی خود بخود دور کر دیتا ہے، کبھی کسی سبب سے دور کر دیتا ہے۔ سبب سے بھی وہی دور کرتا ہے، بغیر سبب کے بھی وہی دور کرتا ہے۔ کبھی گناہ بخش دیتا ہے بغیر سبب کے، کہا توبہ استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کبھی فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، پھر گناہ معاف فرما دو۔ تو خود بخود بھی معاف کر دینا اسی کا کام ہے، اور سبب کے ذریعے سے معاف کر دینا بھی اسی کا کام ہے۔ بلائیں دور کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سبب سے دور کر دیتا ہے اور کبھی آپ کی دعا سے بھی دور کر دیتا ہے۔ جب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، مدینہ شریف اس وقت یثرب تھا، اور جو بھی یہاں آتا تھا بخار میں مبتلا ہو جاتا، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ام جان حضور مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی، اور فرماتی ہیں اتنی سخت بیمار ہو گئی کہ میں سر پہ موجود جس بال کو ہاتھ لگاتی وہ اتر جاتا تھا، جسم اتنا نرم ہو گیا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت سیدنا عمر بن خطاب حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت مدینۃ المنورہ سے باہر نکل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو بیماریوں سے پاک کر دیا۔ بیماریوں سے کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کروایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی دعا سے، آپ کے سبب سے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو بٹھی بنا دیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ مومن وہاں جاتا ہے نا تو اس کا دل نہیں کرتا وہاں سے نکلنے میں، اور جو اس کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے وہ سارا صاف ہو جاتا، اور یہ بٹھی منافق کو رہنے نہیں دیتی، اٹھا کے باہر نکال دیتی، باہر نکال دیتی۔ اور مومن جب وہاں جاتا ہے تو جاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب مدینہ شریف سے واپسی موڑ کے مکہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آنکھیں اور دل پھر پیچھے لگا ہوتا ہے، اور بار بار بس کے حساب سے گھوم کے پیچھے کو دیکھتا ہے، کبھی آخری بار جاتے ہوئے بھی مجھے حضور کے روزے کی زیارت ہو جائے۔ اس کا دل بار بار ادھر متوجہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مرکز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اللہ نے وراء الورا بنائی ہوئی ہے۔ یہ میں فتاوی رضویہ سے وہ حوالے عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو دافع بلا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ بھی بلاؤں کے دفع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارک ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معجم کبیر للطبرانی کی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن صبح کے وقت، صبح سے مراد نماز تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کرتا ہے نا، تو اس کی عبادت کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے ارد گرد 100 گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، بندہ مومن کی عبادت کی وجہ سے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو وراء الورا۔ اور معجم کبیر للطبرانی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرماتا۔ اس کا میں پورا حوالہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ سنن الکبریٰ للبہقی کتاب الصلاۃ باب الاستسقاء، اس کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، اور معجم کبیر کی حدیث نمبر ہے 785، بیروت مکتبہ کا یہ چھاپا ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں لوگوں پہ سختی کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں تو ان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کی وجہ سے میں عذاب کو دور کر دیتا ہوں، عذاب دور کر دیتا ہوں۔ کس کے سبب سے؟ نمازیوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نمازیوں کی وجہ سے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس بندے کی دعا رد نہیں فرماتا، اور اس کی وجہ سے دوسروں کی بلائیں بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت جو دن میں 27 بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار چاہے، جو 27 بار اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس بندہ مومن مرد ہو یا عورت اس کی وجہ سے اس کے عزیزوں پر، اس کے قریبی لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو دور فرما دیتا۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک، یہ اس کی جو اس کا حوالہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر لکھا ہے
اس میں یہ حدیث مبارک لکھی ہے جلد نمبر 1 صفحہ 112 پہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شام میں 40 ابدال پیدا فرمائے، شام میں 40 ابدال پیدا فرمائے، اور جب ان میں سے کوئی ایک ابدال فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا اس کے جگہ پہ آ جاتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے پہ آ جاتا ہے، اور فرمایا یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فتح دیتا ہے، ان کے باعث شام والوں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ بلا جو عذاب کی بلا نہیں ہے نا، فرمایا وہ ابدالوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ 40 اولیاء کرام جو جس خطے میں موجود ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے بارش برساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی وجہ سے لوگوں کی مدد فرماتا ہے، ان اولیاء کی وجہ سے لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے فرامین ہیں۔ ان میں سے ایک آخری بات میں بہقی فی شعب الایمان کی حدیث نمبر 2621 اس کا ایک حصہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قاری تین طرح کے، ایک وہ قاری ہے جو طلب دنیا کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک وہ قاری ہے جو بڑا نام پیدا کرنے کے لیے قرات کرتا ہے، اور فرمایا ایک وہ قاری ہے جو قرآن سے دلوں کے مرضوں کو دور کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ رات کے آخری پہر میں مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن مجید کر رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قاری کی تلاوت کی وجہ سے لوگوں سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کے غلاموں کی وجہ سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ تو درود شریف، یہ درود تاج کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا ہر جملہ اسلام کا حصہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت شان بیان کرتے تھے کہ سننے والا سن کے دنگ رہ جاتا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے جلوہ حق نما، جلوہ حق نما، شاہد قدرہ، صاحب ماتغا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب آپ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جلوہ حق نما، فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات و صفات کا مظہر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ حق نما۔ اور پھر کتنا خوبصورت ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے کہ جل جائیں یہ کھو جائیں میری آنکھیں بے شک، جل جائیں یہ کھو جائیں میری آنکھیں بے شک، میں کچھ بھی اگر ان کے سوا دیکھ رہا ہوں، بطحا کی میں پر نور فضا دیکھ رہا ہوں، انوار خدا جلوہ نما دیکھ رہا ہوں۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیتا ہے نا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور آپ نے جو درود شریف کے حوالے سے ایک نعت لکھی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں 22ویں سپارے نظر ٹکا، سورت احزاب کڈ 22ویں سپارے نظر ٹکا، پردے نے فرشتے تے پڑے خدا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی آیت پر انہوں نے شعر بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا ہے اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو۔ اور اس میں ایک میں مسئلہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ اور احادیث کے مطابق اس آیت کے بعد جو ذکر ہمیں ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ عرض کرتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پہ سلام کیسے پڑھنا ہے، آپ ہمیں درود شریف سکھا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود شریف سکھایا۔
لیکن جب میں اس کو پڑھوں گا یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو میں ایسا جملہ ادا کروں گا جس میں پوری آیت قرآنی پہ عمل ہو اور اس میں درود بھی ہو اور اس میں سلام بھی موجود ہو، پھر آیت قرآن مجید کی تکمیل ہوگی۔ اگر اس آیت کے بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتا ہوں تو میں نے صلو کو تو پورا کر لیا، یسلم تسلیمہ کدھر گیا؟ تو مجھے ایسا جملہ ادا کرنا پڑے گا جس میں درود بھی ہو، جس میں سلام بھی ہو۔ تو اس کے لیے پھر میں جب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی درود شریف پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود بھی ہو، آپ پہ سلام بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔